نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا پروگرام اللہ والوں کی باتیں لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم ہر ایپیسوڈ میں کسی نہ کسی صحابی کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں، ان کی حالات زندگی سماعت کر رہے ہیں، ان کی سیرت کے مختلف گوشوں کو سن رہے ہیں، تاکہ ان اللہ والوں کی زندگی کو سن کر سمجھ کر ہماری زندگی میں بھی ہم ان کے مبارک سیرت کے پہلو کو امپلیمنٹ یعنی نافذ کر سکیں۔ آج جن کی سیرت ہم نے سننی ہے، ان کی سیرت کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ خیر ہونا ہے۔ زبردست عاشق رسول، زبردست دین کے خاطر قربانیاں پیش کرنے والے حضرت سیدنا ابو عبداللہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تعلق بنی زہرہ کے آزاد کردہ غلاموں میں ہے۔ تکالیف و آزمائش کی بھٹی سے گزارنے والے، برضا و رغبت ہجرت کرنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہد بن کر زندگی بسر کی اور اسلام کی خاطر پیش آنے والے مصائب کو صبر و شکر سے برداشت کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار آہ و زاری کرنے اور بکثرت رونے والوں میں ہوتا ہے۔ یہ رونا دنیا کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے ہے۔ اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت سے حصہ دیا جاتا تو غمگین ہو جاتے، یعنی مال دیا جاتا تو غمگین ہو جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقراء و مہاجرین و سابقین میں سے ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکثرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے۔ آپ اور آپ کے رفقا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا۔ پارہ 7 سورہ انعام آیت نمبر 52۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت خباب اور ان کے علاوہ کچھ مزید آپ کے رفقا صحابہ کرام کے تعلق سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ذکر سے انس حاصل کرتے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و صحبت میں بکثرت بیٹھتے تھے۔ یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں حاصل رہا کرتی، لیکن کچھ صحابہ کرام نے بہت زیادہ وقت گزارا ہے، بہت زیادہ صحبت پائی ہے۔ ان میں ایک سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ تاریخ میں جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ جو دوسرا لفظ ذہن میں آتا ہے وہ اسلام کی خاطر قربانیاں ہیں، دین کی خاطر قربانیاں ہیں، اور استقامت ہے۔ آزمائشیں آئی، تکلیفیں آئی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پر ثابت قدم رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اولین دور میں ایمان لائے ہیں۔ سیدنا معدی یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سورہ شعراء کے بارے میں پوچھنے آئے تو فرمایا مجھے اس کا علم نہیں، حالانکہ پچھلے کچھ ایپیسوڈ میں
حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری سیرت ہم نے سماعت کی. یہ بہت بہترین حافظ قرآن، قاری قرآن، 80 صورتیں خود انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کر کے حفظ کی ہے. بہت بڑے قاری اور بہت بڑے حافظ قرآن. اس کے باوجود آپ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اس کا علم نہیں. تم حضرت ابو عبداللہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو کہ انہوں نے اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد رکھا ہے. یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر خصوصیات کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر یہ اسپیشلٹی، یہ خصوصیت بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ شعراء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کر کے یاد کی ہے. پھر راہ خدا میں قربانی، جیسا کہ میں نے آگے عرض کیا کہ آپ کے نام کے ساتھ اگر کوئی دوسرا لفظ ذہن میں آتا ہے تو وہ اسلام کے خاطر قربانیاں ہیں. سماعت کیجیے. حضرت سیدنا طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہیں، سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین مہاجرین اور راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنے والوں میں سے ہے. حضرت سیدنا شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کے بارے میں پوچھا. کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے، 40 کا عدد پورا کرنے والا کہا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو دور گزرا ہے اس میں بہت زیادہ تکلیفیں تھیں صحابہ کرام علیہم رضوان پر، چونکہ وہ ایمان لا چکے تھے، طرح طرح کے ظلم ان پر ڈھائے جاتے تھے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کے بارے میں پوچھا. تو حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ وہاں موجود تھے، انہوں نے عرض کیا یا امیر المؤمنین میری پیٹھ دیکھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا میں نے آج تک ایسی پیٹھ نہیں دیکھی. سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی دشمن میرے لیے آگ بھڑکاتے پھر مجھے برہنہ پیٹ اس پر لٹاتے تو آگ کو میری پشت کی چربی ہی بجھاتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناظرین ذرا غور فرمائیں کہ آج اللہ پاک نے ہم پر کرم کیا، ہم گھر بیٹھے ایمان والے ہو گئے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اللہ پاک کی رحمت سے ایمان نصیب ہو گیا، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب ہونا کا میسر آنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جس نبی کا امتی ہونے کی خواہشیں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کرتے تھے، اس نبی کا امتی بننے کا ہمیں شرف ملا. وہ بھی آنکھیں کھولی تو کسی مومن کے گھر میں، کسی نبی کے کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں پیدا ہو گئے. ذرا غور فرمائیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آج ہمارے پاس طرح طرح کی آزمائشوں کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ اعتراض کے، ہمارے پاس شکوے کے جملے موجود ہوتے ہیں. دنیا تو آزمائشوں کا گھر ہے، یہ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہے ہی قید خانہ. آخرت ہمارے لیے جنت ہے. یہ ہمارے لیے آزادی کا مقام نہیں ہے. یہاں تو ہمیں قیودات میں رہنا ہے، یہاں ہماری لیمیٹیشن ہے کیونکہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. ہمارے ساتھ قرآن کے احکامات ہیں، احادیث میں بیان کیے ہوئے احکامات ہیں، ہمارے لیے اپنی شریعت ہے اور اس پہ ہمیں صبر کرنا ہے. اسی کو تو صبر کہتے ہیں کہ صبر صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ کوئی تکلیف پہنچے، کوئی زخم پہنچے اور اس پہ بندہ آہ اور واویلا نہ کرے. کسی جگہ پر جانی یا مالی نقصان ہو جائے تو آہ اور واویلا نہ کرے. یہ بھی صبر ہے. اچھی نیت سے کیا جائے تو اس پہ بھی اجر ملے گا، لیکن شریعت پر عمل کے معاملے میں بندے کو صبر کرنا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نفس پہ بھاری ہوتی ہے. میں یہ کیسے کروں؟ جیسے مثال کے طور پر صاحب نصاب پر زکوٰۃ دینا ہوتی ہے. اب زکوٰۃ دینا تو ہے لیکن جی نہیں چاہتا ہے. چیزیں سامنے ایسی بھی پلاننگ میں پڑی ہوئی ہے، پلاننگ میں موجود ہے کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن دوسری طرف شریعت کا حکم ہے اور وہ مقدم ہے، وہ پہلے ہے، اس پر عمل کرنا ہے ہمیں. تو اب یہاں بندہ صبر کرے کہ دو چیزیں میں کم کروں گا لیکن میری شریعت کا حکم ہے، قرآن و حدیث کا حکم ہے، اللہ و رسول کا حکم ہے، میں اس کو پہلے ادا کروں گا. پھر اسی طرح صبح نیند پریشان کر رہی ہے، فجر کی نماز ہے. اب ایک طرف نیند ہے میٹھی میٹھی اور ایک طرف نیند کو قربان کر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. عبادت پہ صبر، عبادت میں آنے والی مشقتوں پہ صبر. تو ہم ذرا غور کریں کہ ہمارے اوپر آزمائشیں تھوڑی بہت ہے، زبان پر شکوے ہے، لیکن آج جن کی ہم سیرت سن رہے ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو پیٹھ ہی یعنی انگارے پر ان کی پیٹھ سے ان کو لٹایا جاتا تو انگارے بجھتے ہی ان کی پیٹھ کی چربی سے تھے. اللہ اکبر.
کتنی آزمائش ہے، لیکن یہ دین پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ ہمیں بھی ناظرین ایسی آزمائشیں تو نہیں آئی، لیکن ہمیں بھی ہمیشہ صبر سے کام لینا ہے اور دین پر استقامت کے ساتھ رہنا ہے۔ ہمارے پاؤں لڑکھڑانا نہیں چاہیے۔ ناظرین ہمارے اوپر جو آزمائشیں تکلیف ہے وہ اتنی زیادہ تو نہیں ہے کہ ہماری پیٹھ کوئلوں سے سرخ انگاروں سے داغی جائے، لیکن ان حضرات کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے، پھر بھی انہوں نے صبر کیا ہے اور دین پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ آج ذرا ہم غور کریں کہ ہم شکر کتنا بجا لاتے ہیں۔ طرح طرح کی آزمائشیں تو دکھتی ہے، لیکن آج ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ ایمان کی نعمت۔ ذرا غور کریں کہ زندگی اب تک جتنی گزری ہے اس میں کبھی اس بات پر الحمدللہ کہا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ یا اللہ تو نے ایمان عطا فرمایا؟ نہیں، تو آج کر دیجئے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ ہمیں ایمان نصیب ہو گیا، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم وابستہ ہو گئے، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہم بن جائے۔ اور سنیے حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ کی دین کے خاطر قربانیاں۔ آپ سے مروی ہے، فرماتے ایک مرتبہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھے خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرماتے۔ ہم نے مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کی شکایت کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے کیوں دعا نہیں فرماتے اور کیوں مدد طلب نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تم سے پہلے کے مسلمانوں میں سے کسی کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تو کسی کا لوہے کی کنگھی سے گوشت ادھیڑا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دین سے نہ پھرتے۔ حالانکہ اللہ اس دین پہ چلنے والوں کے لیے ایسا امن قائم فرمائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں۔ ایسا امن قائم فرمائے گا کہ تم میں سے کوئی سوار صنعاء سے حضر موت تک، یہ دونوں مقام ہے، کوئی یہاں سے یہاں تک سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، اور بھیڑیا بکریوں کی نگہبانی کرے گا، لیکن تم لوگ جلد باز ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تنبیہ تھی کہ اب جلدی نہ کریں ایسی دعا کے لیے، اور جو تکالیف آتی ہیں اس پر صبر کر کے اللہ کے یہاں سے اجر پائے، جنت کے اعلیٰ درجات پائے۔ سیدنا امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ مشرکین مسلمانوں کو شدید تکالیف سے دوچار کر کے اپنی پسند کی باتیں کہلوا لیتے تھے، لیکن حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم پتھر پر لٹانے کے باوجود ان کی منہ سے اپنی پسند کی ایک بات بھی سن نہیں پاتے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین یہ ہے سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اولین دور میں جو دشمنوں کی طرف سے مسلمانوں پر، مؤمنین پر، ایمان لانے والوں پر جو تکالیف کا سلسلہ تھا اس کو آپ نے فیس کیا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے دیکھا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ سنا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہے۔ ان کی سیرت میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ آپ نے بہت قربانیاں دی ہیں، آزمائشوں پر صبر کیا ہے۔ ناظرین لیکن اس کے بعد ایک دور وہ بھی آیا کہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان جو تکالیف میں تھے، آزمائش میں تھے، پھر اللہ پاک نے ان کے لیے آسائشیں، اللہ پاک نے ان کے لیے مال وغیرہ کے اسباب بھی عطا فرمائے۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آج ہم سن رہے ہیں، لیکن ان کے پاس آگے وقت کیسا آیا؟ سیدنا حارثہ بن مزرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں ایک دن ہم حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم جگہ جگہ سے داغا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو مصائب مجھے پہنچے ہیں میں نہیں جانتا کہ وہ کسی دوسرے کو بھی پہنچے ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں میرے پاس 1 درہم بھی نہ تھا، اور آج میرے گھر میں 40,000 درہم موجود ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی تمنا کرنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں ضرور موت کی تمنا کرتا۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی امیجن کرے، تصور کرے کہ آزمائشیں کتنی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حارثہ بن مزرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر 7 جگہ داغنے کے نشان ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ ارشاد نہ فرمایا ہوتا کہ تم میں سے کوئی بھی ہرگز موت کی تمنا نہ کرے تو میں ضرور موت کی تمنا کرتا۔ کسی نے عرض کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت اور بارگاہ میں حاضری کا کچھ تذکرہ فرما دے، تو فرمایا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یعنی تذکرہ کرتے ہوئے، اور میرے پاس یہ 40,000 درہم موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایسے عاشق رسول کہ حضور کا تذکرہ کرنے میں اس لیے جھجک فرما رہے کہ میں حضور کا تذکرہ کروں میرے پاس 40,000 درہم بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو عاشق رسول ہوتا ہے اگر اس کے پاس مال اور اسباب بہت سارا جمع ہے تو وہ عاشق رسول کیسا؟ اسے چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے فقراء، غریب، مساکین پر صدقہ و خیرات کرتے رہے۔ خیر، صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بکثرت کیا کرتے اور ان کی سیرت میں یہ بھرپور ملتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک تو حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کے خاطر قربانیاں ہیں، اور دوسری طرف مال سے بے رغبتی اور اس حوالے سے عاجزی کہ اپنے پاس اگر مال ہے تو اپنے آپ کو یہ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مال آئے تو ہم تو خوش ہوتے ہیں، لیکن ان کا انداز کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو وائل شقیق بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے مرض موت میں حاضر ہوئے، یعنی ایسی بیماری جس میں انتقال ہونا ہے، تو اس مرض میں، اس بیماری میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا اس تابوت میں 80,000 درہم ہے، اللہ کی قسم میں نے نہ تو انہیں دھاگے سے سیا ہے اور نہ ہی کسی سائل کو محروم رکھا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ ہم نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے رفقا چلے گئے اور دنیا انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں سنا ہے نا، ایسے ایسے صحابہ کرام کہ ان کے تعلق سے یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کو دنیا کوئی نقصان نہ پہنچا سکی، جیسا کہ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ان کی مالی کیفیت کیا تھی، ان کے پاس پیسہ کتنا تھا، اسیٹس کتنی تھی، یہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سنا ہے۔ تو یہ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے؟ میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے رفقا چلے گئے اور دنیا انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکی، جبکہ ہم زندہ ہیں اور ان دراہم کے لیے مٹی کے سوا کوئی جگہ نہیں پاتے۔ اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ یہ دراہم مینگنیا یا کچھ اور ہوتے۔ اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چند صحابہ کرام حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے، دیکھنے کے لیے آئے، اور کہا اے ابو عبداللہ، یہ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، خوش ہو جائیے، ان قریب آپ اپنے رفقا سے ملنے والے ہیں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے اور فرمانے لگے مجھے مرنے کا غم نہیں، بلکہ تم نے میرے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ کیا اور مجھے ان کا بھائی کہا ہے جو اپنا پورا اجر لے چکے ہیں، اور میں خوف زدہ ہوں کہ کہیں مجھے میرے اعمال کا اجر و ثواب دنیا ہی میں نہ دے دیا گیا ہو، کیونکہ آخر زمانے میں آپ کے پاس مال آیا، پہلے تو آزمائشیں رہی لیکن بعد میں مال آیا، تو اس پر آپ عاجزی کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا انداز ہماری تربیت کے لیے ہم کو غور کرنا چاہیے کہ اتنی دین کے خاطر قربانیاں ایک طرف، اور ایک طرف یہ الفاظ ہے کہ میں مرنے کے غم میں نہیں رو رہا، بلکہ میرے سامنے ان کا تذکرہ کیا ہے اور مجھے ان کا بھائی کہا ہے جو پورا اجر لے چکے ہیں، دنیا نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، اور میں خوف زدہ ہوں کہ کہیں مجھے میرے اعمال کا اجر و ثواب دنیا ہی میں نہ دے دیا گیا۔ ہم نے بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بہت ساری نیکیوں میں جو اس کا رزلٹ ہے، جو اجر ہے، جو آخرت میں یقینی ہے، لیکن اس کے لیے ہم دنیا میں اجر چاہتے ہوں کہ اس پر میری دنیا میں تھوڑی واہوائی ہو جائے، میں نے یہ نیکی کی ہے لوگوں کو پتہ چل جائے، اس کی شہرت ہو جائے۔ تو یہ اس طرح کی سوچ جو ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو کیا اس کا بدلہ دنیا میں تو دے دیا جائے لیکن آخرت میں ہم اس سے محروم ہو جائے۔ حقیقی نعمت تو آخرت کی ہے، حقیقی اجر تو آخرت کا ہے۔ ہمیں اللہ پاک سے نیکیاں کر کے اس بات کا سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ اس کی ہوئی نیکی کو قبول فرما کر اس پر آخرت میں اجر سے محروم نہ فرمانا۔ دنیا میں تو اللہ پاک عطا کرنے پر قادر ہے، آخرت میں بھی قادر ہے، لیکن ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ نیکی قبول ہوئی بھی یا نہیں۔ یہی ہمارے اسلاف کی زندگی ہے اور ان کا انداز زندگی ہے۔
FGN چینل کے ناظرین، سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی دین کے خاطر قربانیوں کو ہم سماعت کر رہے ہیں۔ آپ کے وصال کا جو واقعہ ہے اس کو کچھ سنتے ہیں اور اپنے پروگرام کو اینڈ کی طرف لے کر آتے ہیں۔ سیدنا زید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صفین سے واپسی پر ہم امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہمراہ کوفے کے دروازے پر پہنچے تو ہمیں 7 قبریں نظر آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار فرمایا کن کی قبریں؟ لوگوں نے عرض کی یا امیر المؤمنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفین تشریف لے جانے کے بعد سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوقت وفات یہ وصیت فرمائی تھی کہ انہیں کوفہ کی سرزمین میں دفن کیا جائے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا اللہ پاک خباب پر رحم فرمائے کہ وہ بخوشی اسلام لائے اور برضا و رغبت ہجرت کی اور جہاد کرتے ہوئے زندگی گزاری، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر کئی جسمانی تکالیف کا سامنا کیا۔ یہ سب کچھ مولا علی فرما رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ نیک عمل کرنے والے کے اجر کو ہرگز ضائع نہیں فرماتا۔ پھر ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو آخرت کو یاد رکھے، حساب کے لیے عمل کرے، تھوڑے پر قناعت کرے اور ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فرامین سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر گزرنے کے بعد جاری ہوئے۔ ناظرین، سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست عاشق رسول، زبردست دین پر استقامت رکھنے والے، دین کے خاطر قربانیاں دینے والے، ان کی زندگی سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ ہمیں لینا چاہیے اور دین کے خاطر قربانیاں پیش کرنی چاہیے۔ ہماری ڈیلی روٹین میں دین کے کاموں کے لیے بھی وقت ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم دن بھر دنیا اور دھن کمانے میں رہ جائیں، بلکہ اپنے دین کا بھی کچھ کام کریں۔ وقت نکالنے سے نکلتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کے پاس وقت نہیں ہے، نعرہ لگا رہا ہو اور وہ درست ہو۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وقت ہو لیکن صحیح استعمال نہ ہوتا ہو۔ دیکھیے روزمرہ کے روٹین میں ہم کتنا وقت موبائل پہ گزارتے ہیں، کتنا وقت دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہو کہ میرا یہ ڈیلی روٹین میں زیادہ نہیں ہے۔ آپ کو ایک مشورہ ہے، ایک پیپر لیجئے، ایک پین لیجئے، لکھیے کہ آپ صبح سے شام تک کیا کیا کرتے ہیں، یا اگر آپ چاہے تو اب یہ لکھیے کہ میں کیا کیا کروں گا۔ اگر آپ یہ لکھنا شروع کریں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ احساس ہو کہ میری زندگی میں، میرے ڈیلی روٹین میں بہت سارا وقت فضول ہے۔ ذرا غور کریں ناظرین کہ ان صحابہ کرام کی قربانیاں ایک طرف ہے اور ایک طرف ہماری زندگی ہے، عیش عشرت اور جو نفس آتا ہے اس کی طرف جا کر کرنے والی۔ ایک طرف ان کی مبارک زندگیاں ہیں۔ ہماری زندگی میں دین کا کام ہونا چاہیے۔ ہم ریزن یہ بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر ہم سیدھے انداز میں اس کو پیپر پہ لیں تو ہمیں شاید احساس ہو کہ ہمارے پاس وقت کتنا بچتا ہے۔ اگر ہم سب اپنی زندگی میں یہ پیارا سا اصول نافذ کریں، امپلیمنٹ کریں کہ ہر وقت کے لیے ایک کام اور ہر کام کے لیے ایک وقت ہونا چاہیے، ہر وقت کے لیے ایک کام اور ہر کام کے لیے ایک وقت ہونا چاہیے، اور پھر اب اس کو مینیج کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے سامنے بہت سارا وقت سامنے آتا ہوا نظر آئے گا جس کا ہم استعمال نمازوں کے لیے، تلاوت کے لیے، عبادت کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے فضول وقت کو بھی چھوڑ دینا اور تھوڑا سا جائزہ لیں کہ 7 سے 8 گھنٹہ انسانی طبیعت کا تقاضا ہے کہ وہ آرام کرتا ہے، یعنی دن کا 1/3 حصہ 1/3 وہ آرام میں گزار دیتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، اگر زندگی اللہ پاک نے 60 سال کی دی ہے تو اینڈ آف دا ڈے کیا چیز سامنے ہے کہ 60 سال میں سے 20 سال تو میں نے سونے میں گزار دیے، میں نے دنیا میں آ کر کیا ہے؟ 60 سال میں سے 20 سال تو سونے میں گزار دیے میں نے۔ تو جو بچا وقت ہے اس پہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، ہم سب کو اس بات سے احساس لینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صحابہ کرام کی سیرت سے جذبہ پا کر خوب دین کے لیے قربانیاں پیش کرنے، دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ آئندہ ایپیسوڈ میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مؤذن رسول، بڑی شہرت آپ کی اذان کے تعلق سے ہیں، ان کی سیرت سماعت کریں گے۔ اگلا ایپیسوڈ بھی دیکھیے گا اور FGN چینل کے دوسرے پروگرام بھی دیکھ کر اپنے علم دین میں، اپنے معلومات میں اضافہ کرتے رہیے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔